بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور گستاخ شیطان کے بارے میں، جس نے بہت سے ولیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیا تھا، یعنی گمراہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید اور فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، پھر اس بات میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ شیطان سے کیسے بچا جائے گا۔ ضرور بتاؤں گی۔ ویڈیو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ بعض مقامات پر شیطان سے بچنا ناممکن ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے ہاتھوں ہی سے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے تو شیطان کے لیے انسان کو بھٹکانا یعنی گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ کوئی کتنا بھی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، آپ کی توہین کرے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کام میں شیطان کا ضرور عمل ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر غرور اور تکبر کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، جو کہ غرور اور تکبر میرے اور آپ کے پیارے رب کو پسند نہیں آتے۔ اس طرح شیطان ہمیں آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور ہم اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کوئی بڑا مقام پانا چاہتے ہیں تو عاجزی کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہی وہ خاص راز کی بات ہے جو خدا کے قریب جانے کا راستہ اور شیطان کو انسان سے دور رکھنے کا آسان طریقہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کو کس طریقے سے ناکامی کا سامنا کروایا اور خود اعلیٰ مرتبے پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ شیطان کو محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خاک ہونا پڑا۔ محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ دوران سیاحت میں ایک صحرا میں جا نکلا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں کئی روز تک وہاں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ ایک دن بادل آئے اور بارش کی کچھ بوندیں مجھ پر پڑیں، جس سے میں سیراب ہوا۔ پھر میں نے ایک نور کو دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن تھا۔ اس نور سے ایک شکل نمودار ہوئی، اس نے مجھے پکارا، اے عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیرا رب ہوں اور تیرے اوپر حرام تمام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبوب سبحانی غوث صمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی تعوذ پڑھنی شروع کر دی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، جس سے وہ نور غائب ہو گیا
اور اس نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی اور کہنے لگا، اے عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اللہ عز و جل کے حکم سے اور اپنے علم کے ذریعے میرے مکر سے نجات پا لی، ورنہ میں نے اپنے اس مکر سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے؟ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان کے اس کے قول سے کہ میں حرام اشیاء کو حلال کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ عز و جل کبھی بھی بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام ہے، اسے صرف میرے لیے ہی حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت شیخ سرینی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب بغداد چھوڑ کر بیابانوں میں رہنے لگا تو شیاطین انسانی شکلوں میں آتے اور وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرتے اور مجھ پر آگ کے شعلے برساتے تھے۔ میں نے اپنے دل میں ان سے لڑنے کے لیے حوصلہ، ہمت اور جرأت پائی اور ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیبی ندا میرے لیے آتی، اے عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب میں ان کا مقابلہ کرتا تو وہ فرار ہو جاتے۔ ایک شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا، جس سے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگے اور شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور میرے گروہ کو تنگ کر دیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، تو جہاں سے دور ہو جا۔ پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس کے سر پر ضربے لگا کر اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ایک نقاب پوش گھوڑا سوار آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں تلوار دی۔ شیطان نے وہ تلوار دیکھی تو الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں شیطان کا مقابلہ خود سے کر سکتا تھا،
بلکہ جب کسی نے پوچھا تو نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بیان کی۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو بس میرے رب کا خاص کرم ہے۔ اسی بات میں سارے راز آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آگے کھڑے شیطان کو پہچان سکیں اور غصے میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بچے بھی ضرور ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہمارے سامعین اور سامعین کی نسلوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔